بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ضاعف اجر المجتہد علی صحیح والصلاة والسلام علی رسولہ محمد تمثل مثالا غیر لفیف وعلى آلہ وصحبہ الممتثلین الہامدین من غیر نقص وتعلیل۔ آج ارشاد الصرف میں ہمارا 22واں سبق ہے، جس میں ہم توالی 4 حرکات والا قانون پڑھیں گے، اور اس قانون کا دوسرا نام ہے ضربنا کا دوسرا قانون۔ قانون نمبر 3 توالی 4 حرکات والا قانون۔ تو بھائی یہ تو ظاہر ہے کہ قانون کا نام ہے توالی 4 حرکات والا قانون، اور جس کا دوسرا نام ہے ضربنا کا دوسرا قانون۔ اب اس قانون کا مطلب اور خلاصہ کیا ہے؟ تو بھائی اس قانون کے مطابق 4 حرکات کا لگاتار ایک کلمہ کے اندر جمع ہونا بالکل ممنوع ہے۔ 4 حرکات کا لگاتار ایک کلمہ کے اندر جمع ہونا بالکل منع ہے، پھر کلمہ چاہے حقیقتاً ایک ہو اور چاہے حکماً ایک ہو۔ 4 حرکات کا لگاتار ایک کلمہ کے اندر جمع ہونا بالکل منع ہے، کلمہ چاہے حقیقتاً ایک ہو اور چاہے حکماً ایک ہو۔ اب یہاں پر اگر اس قانون پر غور کیا جائے تو اس سے 3 شرائط نکلتی ہیں۔ پہلا ہے کہ 4 حرکات ہوں۔ احترازی مثال ضربا، کیونکہ یہاں 3 حرکتیں ہیں تو بات چل رہی ہے 4 حرکات والی کلمہ کی، جبکہ ضربا میں 3 حرکتیں ہیں تو یہ احترازی مثال ہوئی، یہاں پر اس کی بات نہیں ہو رہی۔ پھر 4 حرکات جو ہوں وہ لگاتار ہوں، اس کی احترازی مثال ضربتن، کیونکہ یہاں حرکات جو ہیں وہ لگاتار نہیں ہے، درمیان میں سے با ساکن ہے۔ اور اسی طرح تیسری شرط کہ یہ ایک کلمہ میں ہوں۔ احترازی مثال ضربکا، تو یہاں پر یہ ایک کلمہ نہیں، ضربا ایک کلمہ اور کا جو کہ ضمیر منصوب متصل ہے یہ دوسرا کلمہ ہے۔ تو بھائی 3 شرائط ہوئی، ایک یہ کہ 4 حرکات ہوں، دوسرا ہے کہ 4 حرکات لگاتار ہو، اور تیسرا ہے کہ ایک کلمہ میں ہو۔ اور پھر اس پر حکم لگ گیا ہے، اور وہ حکم یہ ہے کہ ان 4 حرکتوں میں ایک کا گرانا واجب اور ضروری ہے، کیونکہ ان کا جمع ہونا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ پھر آگے قانون میں ہے کہ کلمہ چاہے حقیقتاً ایک ہو اور یا چاہے حکماً ایک ہو۔ تو اب ان دونوں کی مثالیں پڑھ لیتے ہیں۔ کلمے کا حقیقتاً ایک ہونا، یعنی حقیقتاً ایک کلمہ وہ ہوتا ہے جو شروع ہی سے ایک کلمہ ہو، جیسے اکرما جو کہ اصل میں اکرامتا۔ تو اب یہاں پر 4 حرکات جمع ہوئی تو توالی 4 والے قانون کے روح سے کاف کو ساکن کیا تو اکرما بن گیا۔ تو اکرما یہاں پر جو ہے یہ شروع ہی سے ایک کلمہ تھا، اس لیے اسے حقیقتاً ایک کلمہ کہا گیا۔ کلمے کا حکماً ایک ہونا، حکماً ایک کلمہ اس کو کہتے ہیں کہ وہ ہو تو 2 کلمے، لیکن ان دونوں کے درمیان شدت اتصال کی وجہ سے ان کو حکم ایک کلمہ کی دی گئی ہو۔ جیسے ضمیر مرفوع متصل کا اپنے عامل کے ساتھ سخت تعلق ہوتا ہے،
اس وجہ سے ان کو حکمن ایک کلمہ شمار کیا جاتا ہے، جیسے ضربنا۔ تو اب یہاں اس سیغے میں نون کا کلمہ جو ہے، یہ نون جو ہے کلمہ کے ساتھ اس کا شدت اتصال ہے اور اسے علیحدہ نہیں پڑھتے، اور پھر یہ مثال ضربنا سے لے کر ضربنا جو کہ جمع متکلم کا سیغہ ہے وہاں تک جاتا ہے، یعنی ضربنا، اس کے بعد ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتنا، ضربتو، ضربنا، تو وہاں تک یہ قانون جاری ہوتا ہے۔ ہم یہاں پر صرف ضربنا کی بحث پڑھیں گے۔ ضربنا جو ہے یہ جمع مؤنث کا سیغہ ہے، جمع مؤنث غائب کا، اور اس کو واحد مؤنث غائب کے سیغے سے بنائیں گے جو کہ ضربت ہے۔ پھر اس میں ہم نے نون جمع مؤنث کا لگا لیا تو ضربت نہ ہو گیا۔ پھر یہاں پر دو علامات تانیث جمع ہوئی تو تا کو حذف کیا دو علامات تانیث والے قانون سے جو کہ ہم نے پڑھا ہے، تو یہ ضربنا بن گیا۔ تو اب یہاں پر یہ توالی اربع والا قانون متوجہ ہوا، اور کیونکہ یہاں پر ضربنا جو ہے اس میں 4 حرکات لگاتار ایک کلمہ میں جمع ہوئی ہے، تو یہاں پر با کو ساکن کر دیا تو ضربنا ہو گیا توالی اربع حرکات والے قانون کی روح سے۔ اب ہم اس قانون سے متعلق چند سوالات کریں گے اور ان کے جوابات دیں گے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ بھائی ضربکا، اس میں یہ قانون کیوں نہیں لگتا حالانکہ یہاں بھی 4 حرکات لگاتار موجود ہیں؟ ضربکا میں یہ قانون کیوں نہیں لگتا؟ یہاں پر بھی 4 حرکات لگاتار موجود ہیں۔ تو بھائی جواب اس کا یہ ہے کہ یہ اصل میں 2 کلمے ہیں، یعنی تیسری شرط جو ہے وہ پوری نہیں ہوئی۔ ضربکا اصل میں 2 کلمے ہیں، ضربکا، چونکہ شرط پوری نہیں ہوئی جو کہ تیسری شرط ہے، اس لیے حکم نہیں لگایا اور یہاں پر کسی کو بھی ساکن نہیں کیا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ بھائی آپ نے کہا کہ 4 حرکتوں کا لگاتار جمع ہونا منع ہے، تو ضربتا میں بھی 4 حرکتیں ہیں، ان میں بھی ایک کو گرایا جائے، ضربتا، ان میں بھی یہاں پر بھی 4 حرکتیں ہیں تو ان میں بھی ایک کو گرایا جانا چاہیے۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ بھائی ہماری 4 حرکات سے مراد اصلی ہے، یعنی حرکات اصلیہ ہے۔ ضربتا میں تا پر حرکت جو ہے وہ عارضی ہے، جو الف کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے لائی گئی ہے، اور حرکت عارضی بمنزل سکون کی ہوتی ہے۔ یعنی جب اس قانون توالی اربع والے قانون میں ہم کہتے ہیں کہ 4 حرکات ہو تو اس سے مراد حرکات اصلیہ ہوتی ہے، اور یہاں پر ضربتا میں جو تا کا فتحہ ہے یہ حرکت عارضی ہے جو الف کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے لائی گئی ہے، کیونکہ الف ما قبل جو ہے وہ فتحہ چاہتا ہے، فتحہ کا تقاضا کرتا ہے۔ پھر یہاں پر کہا گیا کہ حرکت عارضی جو ہے تا کے اوپر جو حرکت عارضی ہے وہ بمنزل سکون کے ہوتی ہے۔ اب سوال نمبر 3 یہ ہے کہ اعلی بطن میں تو 4 حرکتیں اصلی ہے، اعلی بطن، تو اس پر قانون جاری فرما دینا، اس پر قانون کیوں نہیں جاری کیا اعلی بطن پر؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ اعلی بطن اصل میں اعلی بطن تھا، پھر الف کو تخفیفاً حذف کر دیا، اور حذف کا اعتبار بھی کیا جاتا ہے، حذف کا اعتبار بھی کیا جاتا ہے، گویا کہ یہاں پر 4 حرکتیں جمع نہیں ہے بلکہ درمیان میں سے الف موجود ہے جو کہ تخفیفاً حذف کر دیا گیا ہے۔ اعلی بطن اصل میں اعلی بطن تھا، اعلی بطن اصل میں اعلی بطن تھا، الف کو تخفیفاً حذف کر دیا اور حذف کا بھی اعتبار کیا جاتا ہے۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ بھائی ضربتنا میں بھی تو تا کو حذف کیا گیا، یعنی آپ نے
غلبتن والے مثال میں کہا کہ حذف کا اعتبار کیا جاتا ہے، تو ضربتنا میں بھی تو تا کو حذف کر دیا گیا، لہذا اس میں بھی تائے محذوفہ کا اعتبار کیا جانا چاہیے۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ اعتبار اس حذف کا کیا جاتا ہے جو تخفیفاً کیا گیا ہو، اور ضربتنا میں حذف تخفیف کی وجہ سے نہیں کیا گیا بلکہ تانیث کی دو علامتوں کے اکٹھے ہونے کی وجہ سے کیا گیا، لہذا قانون جاری ہوگا اور با کو ساکن کریں گے اور اس سے ضربنا بنائیں گے۔ پانچواں سوال یہ ہے کہ اگر ضربتا میں تا کی حرکت بحکم سکون ہے تو یہاں دو ساکن جمع ہو گئے، کیونکہ تا کا فتحہ جو ہے وہ سکون کے حکم میں ہے، تو یہاں پر تو دو ساکن جمع ہو گئے، اس میں اجتماع ساکنین کا قانون جاری کر کے ثانی حرف کو حرکت کسرہ کیوں نہیں دی گئی؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ بھائی حرکت اس ساکن کو دی جاتی ہے جو کلمہ کے آخر میں ہو، اور حرکت کو قبول تو کرتا ہو نا، اور یہاں آخر میں ایسا حرف ہے جو حرکت کو قبول نہیں کرتا، یعنی الف۔ الف جو ہے وہ حرکت کا متحمل نہیں ہو سکتا، اور چونکہ ساکن اول پر حرکت عارضیہ موجود ہے اس لیے پڑھنے میں بھی کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ چھٹا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی کہے کہ ضربتا میں تا کی حرکت اصلیہ ہے عارضیہ نہیں، اور مثال میں یہ بتائے کہ دعاتا رماتا اس میں بھی تو منقول ہے، تو جواب اس کا یہ ہے کہ بھائی لغت ضعیفہ غیر فصیحیہ ہے، اس لیے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ آئیے آخری سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 7، ضربتا کا سیاہ کیسے بنایا؟ ضربتا یہ واحد مذکر حاضر کا سیاہ ہے، اور اسے ضربہ سے بنایا جو کہ واحد مذکر غائب کا سیاہ ہے، اور وہ اس طور پر کہ ضربہ کے آخر میں تا ضمیر مرفوع متصل جو کہ واحد مذکر حاضر کی علامت ہے وہ لگایا، تو بن گیا ضربتا، ضربتا بن گیا۔ پھر 4 حرکات لگاتار جمع ہو گئی تو توالی اربع والے قانون سے با کو ساکن کر دیا تو ضربتا بن گیا۔ لیکن اب یہاں پر بھی چند سوالات ہیں، ان کے جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ضربتا جو کہ واحد مذکر حاضر کا سیاہ ہے اس کو ضربہ سے کیوں بنایا؟ ضربہ واحد مذکر غائب کا سیاہ ہے، تو بھائی مخاطب یا حاضر کے صیغے کو غائب سے کیوں بنایا؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ بھائی ہمیشہ ماضی میں مخاطب اور متکلم وہ واحد غائب کے صیغے سے بنتے ہیں۔ ماضی میں مخاطب اور متکلم کا صیغہ بنانا مقصود ہو تو وہ ہم واحد مذکر غائب کے صیغے سے بناتے ہیں۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ بھائی اس کے برعکس کیوں نہیں کیا؟ یعنی جب آپ واحد مذکر مخاطب کے صیغے کو غائب سے بناتے ہیں، اسی طرح مخاطب اور متکلم کے صیغے کو غائب سے بناتے ہیں، تو اس کے برعکس کیوں نہیں کیا؟ تو جواب اس کا یہ ہے، اس کے 2 جوابات ہیں۔ پہلا یہ کہ بھائی غائب جو ہے وہ مجرد ہوتا ہے اور مجرد مقدم ہوتا ہے، اس لیے غائب سے مخاطب اور متکلم بناتے ہیں۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ غائب آدم ہوتا ہے، معنوی طور پر غائب آدم ہوتا ہے اور مخاطب اور متکلم وجودی، اور آدم مقدم ہوتا ہے وجود سے۔ تو ایک جواب جو ہے وہ لفظاً ہے، لفظی طور پر، اور دوسرا جواب جو ہے وہ معنوی طور پر ہے۔
لفظی طور پر ایسا کہ بھائی غائب کا سیغہ جو ہے وہ مجرد ہوتا ہے. مثال کے طور پر ضربا جو کہ 3 حروف ضاد را اور با سے بنا ہے. اب اس میں کچھ اضافہ کریں گے تو اس سے ہم مخاطب اور متکلم کا سیغہ بنائیں گے. اور معنوی طور پر غائب چونکہ عدم ہوتا ہے اور مخاطب اور متکلم وجودی، تو بھائی عدم جو ہے وہ مقدم ہوتا ہے اور وجود مؤخر. تیسرا سوال یہ ہے کہ بھائی تا جو کہ ضمیر مرفوع متصل ہے، اس کا اضافہ کیوں کیا، اضافے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ بھائی جب ہم مشتق منہو سے مشتق بناتے ہیں تو ان دونوں کو ایک دوسرے سے جدا اور ممتاز کرنے کے لیے حروف سکنات میں کمی بیشی کرتے ہیں. تو مشتق جو کہ واحد مذکر حاضر کا سیغہ ہے، اس کو مشتق منہو یعنی واحد مذکر غائب کے سیغے سے ممتاز اور جدا کرنے کے لیے اس کے آخر میں تا کا اضافہ کیا جاتا ہے. پھر چوتھا سوال یہ ہے کہ بھائی آپ نے اضافہ کیوں کیا، اضافہ کے برعکس کمی کیوں نہیں کی؟ تو اس کا جواب بہت سارا ہے کہ بھائی ضربہ جو ہے ضربہ، اس میں 3 حروف اصلی تھے. اگر کسی کو حذف کرتے تو بطور علامت اصلی حرف کا حذف لازم آتا، اور یہ جائز نہیں ہے کہ آپ حروف اصلیہ میں کمی کرے، لہذا بیشی ہی کرنی پڑی، اور وہ یہ کہ اس کے ساتھ تا کا اضافہ کیا. پانچواں سوال یہ ہے کہ بھائی اضافہ جو ہے وہ تا کا ہی کیوں کیا، یعنی ضربتا میں جو تا ہے اس کا ہی اضافہ کیوں کیا؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ بھائی جو اسماء مجردہ جامدہ ہیں، اسماء مجردہ جامدہ میں جو ضمائر ہے یعنی جیسے انتا، اور جو کہ مخاطب کے سیغے کے لیے وہ بھی استعمال ہوتا ہے، تو اسی کے مناسبت سے یہاں پر بھی تا کا اضافہ کیا. یعنی اسماء مجردہ جامدہ ضمائر میں مخاطب کے سیغوں میں تا آتا ہے جیسے انتا، تو اس مناسبت سے یہاں پر بھی تا کا اضافہ کر دیا. اب چھٹا سوال یہ ہے کہ بھائی یہ تو ٹھیک ہے آپ نے تا کا اضافہ کیا، لیکن اس کو مبنی پر فتح کیوں کیا؟ اس کو مبنی پر فتح کیوں کیا، کسرہ یا ضمہ کیوں نہیں دیا؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسری حرکات جو ہے یعنی دوسری حرکات والی تا یعنی کسرہ کے ساتھ اور ضمہ کے ساتھ وہ دوسری اشیاء کی علامات میں سے ہے. جیسے تا کے ساتھ جب کسرہ آتا ہے یعنی تا مکسور ہو تو وہ مؤنث مخاطب کی علامت ہے. تو اس امتیاز کو برقرار رکھنے کے لیے اس کو فتح دیا. تو یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ بھائی تم نے ضربہ کے ساتھ تا کا اضافہ کیا تا مبنی بر فتح کا، تو اس سے ضربتا بن گیا. تو پھر با کو ساکن کیوں کیا؟ سوال نمبر 7 ہے با کو ساکن کیوں کیا؟ تو بھائی ضربتا میں توالی اربع والا قانون لگا دیا، تو اس کی وجہ سے با کو ساکن کر دیا تو ضربتا بن گیا. آخری سوال یہ ہے کہ بھائی با کو ساکن کر دیا جبکہ قصور تو تا کا تھا، اسے ساکن کر دیتے. تو اگر تا کو ساکن کر دیتے با کو ساکن نہ کرتے تو پھر تو یہ واحد مؤنث غائب کے سیغے کی طرح بن جاتا ضربت، جو کہ واحد مؤنث غائب کا سیغہ ہے، لہذا واحد مؤنث غائب کے سیغے سے التباس پیدا ہو جاتا، لہذا تا کو ساکن نہیں کر سکتے، تا کو ساکن نہیں کر سکتے. اور ویسے بھی تا مبنی بر فتح جو ہے وہ واحد مذکر حاضر کی علامت ہے اور علامت تغیر کو قبول نہیں کرتا. اور تیسرا جواب
جو کہ ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ یار کا بوجھ ہمیشہ یار ہی اٹھاتا ہے، اور تا کے قریب جو ہے وہ با ہے، اس لیے با کو ساکن کر دیا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔